خواتین و حضرات، غربت، افلاس، دکھ، محرومی اور آنسو ہمیں یہ پسند نہیں، ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ جو غالب نے کہا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ غربت اور افلاس کے خاتمہ کا ذکر آتا ہے تو ایک چھوٹے سے ادارے کا نام بھی آتا ہے، اخوت۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اخوت کیا ہے اور اخوت غربت کے خلاف کیسے نبرد آزما ہے۔ خواتین و حضرات، اصل میں اخوت ایک تصور ہے، ایک نظریہ، ایک فلسفہ، ایک سوچ اور ایک فکر۔ ہم اخوت میں ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتے ہیں جہاں ہر شخص کو عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا حق حاصل ہو، جہاں ہر بچہ اسکول جائے، ہر بیمار کو دوا ملے، ہر شخص کے سر پر چھت کا سایہ ہو، سماجی اور معاشی انصاف۔ ایک ایسی دنیا جہاں کسی شخص کو یہ نہ کہنا پڑے کہ جس کی روشنی کچے گھروں تک بھی پہنچتی ہے، نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ اپنے دن بدلتے ہیں۔ ہم ایک ایسے سورج کی تلاش میں ہیں جس کی نرم اور دل گداز کرنیں ہر گھر کے آنگن میں اترتی ہوں۔ خواتین و حضرات، اخوت کا باقاعدہ آغاز ایک کہانی سے ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک بہادر عورت کی کہانی ہے جس نے ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا سبق دیا۔ وہ لمحہ مجھے کبھی نہیں بھولتا جب میں اپنے دفتر میں بیٹھا کہ اچانک یہ عورت اندر تشریف لائیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہلکا سا دکھ اور پریشانی کے سائے۔ وہ میرے سامنے پڑی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئیں اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس نے کہا، چند دن پہلے میرے خاوند کا انتقال ہوا، میرے 4 بچے ہیں، میں اپنے بچوں کو مجرم بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے ان کے لیے ایک بہترین زندگی چاہیے، لیکن یہ بہترین زندگی میں کشکول گدائی اٹھا کر مانگنا نہیں چاہتی۔ میں عزت اور وقار سے زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی عزت نفس پر کوئی بوجھ بھی نہیں چاہتی۔ میرا خاوند نے کہا تھا کہ زندہ رہنا ہے تو آبرو کے ساتھ زندہ رہنا۔ میں حیرت سے اس عورت کی بات سن رہا تھا اور پھر میں نے کہا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے بھیک نہیں چاہیے، کہ بھیک میری عزت نفس پر بوجھ ہے۔ مجھے آپ سے قرض حسن چاہیے، ایک ایسا قرض جس سے میں اپنے خاندان کو تعمیر کر سکوں۔ میں اس قرض حسن کو قرض حسن اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے سود بھی گوارا نہیں، کہ سود میری دینی اور اخلاقی اقدار کے منافی۔ مجھے اس عورت کی بات سن کر کچھ مزید حیرت ہوئی کہ وہ مدد چاہتی ہے لیکن اپنی شرائط پر۔ میں نے ایک دوست سے کہا اور یوں ہم نے اس کے لیے 10,000 روپے کا بندوبست کیا۔ اس نے اس 10,000 روپوں سے سلائی کی 2 چھوٹی چھوٹی مشینیں خریدیں اور پھر اس نے اور اس کے اہل خانہ نے ایک محنت بھری زندگی کا آغاز کیا۔ کچھ عرصہ بعد میں اس واقعے کو بھول چکا تھا، لیکن وہ بہادر عورت اس واقعے کو نہیں بھولی تھی۔ 6 ماہ گزرے اور پھر سے وہ میرے روبرو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ بہادری اور جرت کے نشان تھے۔ پورے اعتماد تھی وہ۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے 10,000 روپے نکالے اور میری میز پر رکھ کر کہنے لگی کہ آپ کا خیال ہوگا کہ شاید میں واپس نہیں پلٹوں گی، لیکن میرا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہوتا۔ پھر اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا پیغام بھی دیا۔ اس نے کہا کہ اس 10,000 روپوں سے جو میں نے سلائی کی مشینیں خریدیں، اس سے میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اس سے میں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کی، ان کی آمدنی سے میرے بچے اسکول جانے لگے۔ مجھے ان 10,000 روپوں کی حرمت پہ بہت یقین ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان 10,000 روپوں کو پھر سے اپنی جیب میں ڈال لیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ یہ 10,000 روپے کسی اور کو دے دیں،
شاید اس کی زندگی میں بھی خوشی اور مسرت کے چراغ روشن ہو جائیں۔ خواتین و حضرات، یہ ایک بڑا تاریخی لمحہ تھا میرے لیے، وہ لمحہ جب ایک نئی دنیا تشکیل پاتے ہوئے نظر آتی ہے، جب افق پر روشنی کے بہت سے دیے جگمگانے لگتے ہیں۔ وہ لمحہ بارش کا ایک پہلا قطرہ تھا، جس کے بعد جل تھل سا ہو جاتا ہے، اور ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا تھا، جس کے بعد بہار کے آنے کی خبر ملتی ہے۔ ہم نے سوچا کہ اگر ہمارے پاس ایسے بہت سے 10,000 روپے ہوں تو شاید ہم بہت سے لوگوں کی مدد کر سکیں، اور یوں ہمارے پاس 2 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے، اور وہ بھی ہم نے اسی طرح ایک کچی بستی میں جا کر لوگوں کے دروازے پہ دستک دی اور ان سے کہا کہ اگر آپ اپنی دنیا خود تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ غربت کے روبرو شکست ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو یہ لیجئے، یہ بلا سود رقم ہے، آپ اس سے کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اور پھر 15 کے قریب مزید لوگ سامنے آئے۔ کسی نے پھل کی ریڑھی لگائی، کسی نے سبزی کی دکان بنائی، کسی نے گھر میں کوئی کام کیا، کوئی پلمبر بن گیا، کوئی الیکٹریشین بن گیا، اور یوں 6-7 ماہ کے بعد وہ رقم بھی ہمیں واپس مل گئی۔ ہمارا اعتماد لوگوں پہ بھی بڑھا، اپنے سماج پہ بھی بڑھا، اور خود اپنے اوپر بھی بڑھنے لگا۔ یوں اس کام کو وسعت ملنا شروع ہوئی۔ ہم نے بڑے شوق سے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو، اگر اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کر سوچنا چاہتے ہو تو آؤ، ہم تمہیں ایک راستہ بتاتے ہیں۔ اور یوں خواتین و حضرات، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ، جن لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں خبر نہیں، وہ شاید مزید حیران ہوں کہ آج الحمدللہ 14 سال کے سفر کے بعد ہم 21 ارب روپے کے قرضے 11 لاکھ خاندانوں کو دے چکے ہیں۔ یہ 11 لاکھ خاندان کسی ایک شہر میں نہیں بستے، کسی ایک علاقے میں نہیں بستے۔ گلگت بلتستان کے سرب فلک پہاڑوں سے لے کر بحیرہ عرب کے ساحل تک یہ ہمارے قومی وجود کا حصہ ہیں۔ یہ وہ غریب لوگ ہیں جن پر ہم نے غربت کی تہمت ثبت کر رکھی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کے سینوں میں صلاحیتوں کا کس قدر بے کراں ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ آج وہ تصور جو 14 برس قبل ایک ٹوٹی پھوٹی کچی بستی سے شروع ہوتا ہے، 350 شہروں تک جا پہنچا، اور چند رضاکاروں کی مدد سے جس کام کا آغاز ہوتا ہے، 3000 کے لگ بھگ فل ٹائم امپلائیز اس کا علم لے کر گلی گلی جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ جنگ مت کرو، ہم تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں۔ اخوت، میں نے آپ سے عرض کیا کہ محض ایک ادارہ نہیں، بلکہ ایک تصور ہے، ایک نظریہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ہے۔ اور یہ ڈھنگ ہم نے کس سے سیکھا؟ آج سے 1400 برس قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت تصور پیش کیا۔ جب وہ مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ آئے تو ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست اور ساتھی بھی تھے۔ وہ تمام لوگ عرب کے بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ہجرت کے سفر نے انہیں تہی دامن کر دیا۔ جب وہ نئے شہر میں پہنچے تو انہیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ وسائل درکار تھے، اور وہ وسائل ان کے پاس موجود نہ تھے۔ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا اچھوتا تصور پیش کیا جسے مواخات کہتے ہیں۔ اس تصور کے معنی یہ تھے کہ ایک مدینہ کا شہری جسے انصار کہا گیا، ایک مکہ کا شہری جو ہجرت کی صعوبتیں طے کر کے وہاں پہنچا تھا، آپس میں بھائی بھائی بن جائے۔ یعنی انصار اس مہاجر سے کہے کہ تمہارے غم میرے ہیں اور میری خوشیاں تمہاری ہیں۔ اس رشتہ کی بنیاد ایثار، قربانی اور بھائی چارے پہ رکھی گئی۔ کوئی لالچ، کوئی کسی قسم کا حرص اس کی بنیاد میں نہیں تھا۔ اور یوں وقت نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جو لٹے پھوٹے ہوئے لوگ تھے، ان انصار کی مدد سے بہترین کامیاب تاجر بننے لگے۔ خواتین و حضرات، یہ نظریہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم اسے کتابوں میں بند کر کے
کسی لائبریری کی زینت بنا دیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اسے حرز جاں بنائیں، اس پر عمل کریں اور اس کی مدد سے دنیا کو بھائی چارے کا پیغام دیں۔ ہم نے سوچا کہ اگر پاکستان میں 50% لوگ ہیوز ہیں، 50% ہیو ناٹس ہیں، تو کیا ان ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان 1400 برس قبل سامنے آنے والی اس درخشاں روایت کے تسلسل کے طور پر کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا؟ یہی وہ بنیادی تصور تھا جس کے تحت اخوت نے وسعت اختیار کی۔ ہم نے اہل درد کو پکارا، مخیر حضرات کے دروازے پہ دستک دی اور انہیں یہ بھولا بسرا سبق یاد دلایا کہ اگر معاشرے سے غربت ختم کرنی ہے تو وہ سرمایہ دارانہ نظام کے توسط سے ختم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مواخات کا نظام اپنانا پڑے گا۔ اخوت کے 4 اصول: پہلا کہ قرض دینا ہے تو بغیر سود کے دینا ہے۔ سود کے ساتھ جو قرض دیا جائے وہ قرض نہیں ہوتا، وہ کاروبار ہوتا ہے، اور ہم غریبوں سے کاروبار کر کے ان کی غربت کو کم نہیں کر سکتے۔ دوسرا اصول کہ ہم مساجد کو، چرچز کو اور ریلیجیس پلیسز کو سماجی اور معاشی ترقی کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں۔ مسجد میں جو ٹرانسپیرنسی ہے، جو گڈ گورننس ہے، جو پارٹیسپیشن ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور خواتین و حضرات، یہ بات آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی کہ مسجد کسی زمانے میں مسلم معاشرہ کے لیے سیٹ آف گورننس ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں خدمت بھی کی، عبادت بھی کی، تربیت بھی کی، بیرونی وفود سے بھی ملے۔ آج ہم مسجد جیسے اہم ادارے کو اپنے معاشی منظرنامے سے دور کر کے بہت سی مشکلات کا شکار۔ تیسرا اصول والنٹیرزم، اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کر کسی اور کے لیے سوچنا۔ اخوت کی تمام تر سرگرمیوں کا انحصار اس پیشن، اس دیوانگی، اس پاگل پن، اس جنون کی بدولت ہے جسے ہم رضاکاریت کہتے ہیں۔ چوتھا اصول آپ کو خوش کرے گا زیادہ کہ ہم جس شخص کو قرض دیتے ہیں اس کو ایک پیغام دیتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ آج آپ لینے والے ہو، ہمیں آپ کے چہرے میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کی روشن پیشانی میں ایک دینے والا شخص نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ بہت سال پہلے میں اپنے دفتر میں بیٹھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے اخوت سے 10,000 روپے کا قرضہ لیا، اس کی مدد سے میں 1,000 روپے روز کمانے لگا، میرا بچہ اسکول نہیں جاتا تھا، میری بیوی بیمار تھی، مجھے آپ نے سہارا دیا، اب یہ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کروں؟ مجھے حیرت ایک دفعہ پھر اسی طرح ہوئی جیسے میں نے اس بہادر خاتون کو دیکھا تھا کہ یہ کیسا شخص ہے جو ابھی تک غربت کی دلدل میں گرا ہوا ہے لیکن پھر بھی دوسروں کا درد مٹانے کا حوصلہ، عزم اور ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم 1,000 روپے جو کماتے ہو اس میں سے 1 روپیہ ہمیں دے دو، یوں تمہارا شمار لینے والوں کی بجائے دینے والوں میں ہونے لگے گا۔ اور خواتین و حضرات، یہاں سے اخوت ڈونیشن پروگرام کا آغاز ہوا۔ ہمارے بورورز نے جو ریڑیاں لگاتے ہیں، جو گدھا گاڑی پہ کام کرتے ہیں، جو چنگچی چلاتے ہیں، انہوں نے 1-2 روپیہ دے کر اسی قرض حسن فنڈ میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، جس کی بدولت بہت سے لوگوں کے گھروں میں خوشیوں کے چراغ روشن تھے۔ کیا آپ اندازہ کریں گے کہ پچھلے سال ان غریب لوگوں نے 10 کروڑ روپے کے عطیات اخوت کو پیش کیے۔ 10 نہ صرف 100% ریکوری، بلکہ اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کر، جیسے میں نے پہلے کہا، دوسروں کی خدمت کا جذبہ۔ یہ کہانی ہے اخوت کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے پاکستان سے غربت مٹا دی، ایسا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہم نے غربت کے شکار لوگوں کو یہ احساس ضرور دیا کہ وہ غربت کی اس کشمکش میں اکیلے نہیں۔ خواتین و حضرات، غربت مال و دولت سے محرومی کا نام نہیں، غربت اصل میں اکیلے رہ جانے کا نام ہے۔ بھری دنیا میں اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے کندھے پہ سر رکھ کے ہم آنسو بہا سکیں تو ہم غریب ہیں۔ اخوت وہ کندھا بن کر سامنے آئی جس پر 11 لاکھ خاندانوں نے
اپنا سر رکھ کر دو آنسو بہائے۔ بہت سی باتیں ہیں، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ زندگی جو ہے یہ خوابوں کا سفر ہے، یہ خواب دیکھنے کا عمل ہے۔ ساری زندگی ہم خواب دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے خواب پورے ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے خواب پورے نہیں ہوتے۔ ان کا بچہ اسکول نہیں جاتا، ان کو دوائی نہیں ملتی، ان کے گھر پر چھت نہیں ہوتی، اور جب خواب تشنہ تکمیل رہ جائیں تو سینے میں ایک چبھن، ایک کسک سی بیدار ہوتی ہے۔ اور پھر جب انسان کی زندگی ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، جب وہ آخری سانس لیتا ہے، دم واپسی، تو وہ مڑ کر کتاب حیات کے ورق ورق کو کھول کر پڑھتا ہے، تو پھر کہیں سے آواز آتی ہے کہ ہونا تو وہی تھا جو مقدر میں لکھا ہے، لیکن وہ میرے خواب، میرے خواب، میرے خواب۔ آئیے ہم سب ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کریں جس میں ہر شخص کو عزت اور وقار سے زندہ رہنے کا حق حاصل ہو، جہاں ہر بچہ اسکول جائے، جہاں ہر شخص کو دوا ملے، جہاں ہر شخص کے سر پر چھت کا سائبان ہو، اور پھر وہ شخص جب اس دنیا سے رخصت ہو اور دم واپسی وہ کتاب حیات کا ورق ورق کھول کر دیکھنے کی کوشش کرے، تو پھر کہیں سے یہ آواز نہ آئے کہ ہونا تو وہی تھا جو مقدر میں لکھا ہے، لیکن وہ میرے خواب، میرے خواب، میرے خواب۔ بہت شکریہ۔